جو مجھے لگتا ہے نا کہ یورپ میں امام مہدی تشریف لا چکے ہیں، اور واہ، کچھ سینکڑوں سال پہلے تشریف لا چکے ہیں. اتنی بلیک یا اتنی کوئی تاریخ جو ہے وہ انسانی ترقی نہیں ہے جتنا ہم سوچتے ہیں. اگر آپ انسان کی تاریخ جو ریکارڈڈ تاریخ ہے، اگر آپ اس سے لے کر اب تک کا سفر دیکھیں تو انسانی تاریخ میں بہت سارے اپنی فطرت کے اعتبار سے بھی، سماجی اعتبار سے بھی، سائنسی اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے انسان نے ایک اچھا ایولیوشن کیا ہے، ایک اچھی کوشش میں رہا ہے، اور اچھی کوشش کو اس نے حاصل بھی کیا ہے. آپ ترقی کی بات کر رہے ہیں مثلاً کہ جی ہم نے اڑنا شروع کر دیا ہے. آپ نے کہاں اڑنا شروع کر دیا ہے بھائی؟ جہاز نے اڑنا شروع کر دیا ہے. آپ ترقی تب کریں جب آپ اڑیں گے. آپ تو اڑ نہیں رہے، آپ گر رہے ہیں، جہاز اڑ رہے ہیں. پرانے زمانے میں زنجیر نظر آتی تھی، آج ممکن ہے زنجیر کی جگہ تنخواہ ہو، قرض ہو، کیریئر ہو، معاشی عدم تحفظ ہو، سوشل سٹیٹس ہو، یا یہ خوف ہو کہ اگر میں اس سسٹم سے باہر نکلا تو میری پوری زندگی غیر محفوظ ہو جائے گی. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں علامہ عمران مظہری صاحب، اور آپ کا شمار پاکستان کے نمایاں شیعہ اسلامی اسکالرز میں ہوتا ہے، مگر آپ کی شخصیت صرف ایک روایتی عالم تک محدود نہیں ہے، بلکہ مذہبی دلائل، قرآن، روایت، فلسفہ اور منطق کے ساتھ ساتھ آپ جدید سائنسی علوم اور فکری سوالات کو بھی گفتگو میں شامل کرتے ہیں. آپ ایک ایسے مفکر کے طور پہ سامنے آتے ہیں جو روایت اور جدید شعور دونوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں. ذاتی طور پر آپ میرے محسنوں میں شامل ہیں. 22-23 سال کی رفاقت میں میں نے آپ کو ہمیشہ ایک نہایت متوازن، شائستہ اور دھیمے مزاج کا انسان پایا ہے. اختلاف رائے کی سخت ترین صورت میں بھی آپ کا تحمل اور وقار قائم رہتا ہے. آج کی گفتگو میں آپ کی موجودگی ہمارے لیے اس لیے اہم ہے کہ آپ مذہب، فلسفہ، اخلاق اور جدید علمی شعور کو ایک گہرے اور متوازن زاویے سے جوڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. سر قبلہ عمران مظہری صاحب، ویلکم ٹو دس پوڈ کاسٹ. تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می ان دس پوڈ کاسٹ. سلمان میاں، آپ کا بہت شکریہ، اس اہم پلیٹ فارم پہ آپ نے انوائٹ کیا ہے. اور جو پارٹیسپینٹس ہیں سارے یقیناً یہ سارے ناپغہ روزگار لوگ ہیں، جس کے اندر راسک ٹھاکر صاحب ہیں جو کہ بڑی گہری فلسفیانہ گفتگو ہمیشہ ان کے ساتھ رہی ہے. حکیم سلطان صاحب ہیں کہ جنہیں پروردگار نے بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے اور ہر حوالے سے، ہر اینگل سے بات کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اور آپ خود، آپ کے ساتھ لمبی ڈیبیٹس رہی ہیں، اور بڑی تھوڑی ایج میں، مجھے پتا ہے بڑی چھوٹی ایج میں آپ گہری گفتگو کرنے اور سمجھنے کی صلاحیت سے معمور تھے. پروردگار اس پلیٹ فارم کو اور زیادہ عزتوں اور ترقی سے نوازے. میں حاضر ہوں جناب. جی شکریہ. تھینک یو. نیکسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں راسخ ظہیر ٹھاکر صاحب. ان کا بھی میں تعارف کرواتا چلوں. ان کا تعلیمی اور ذاتی دلچسپی کا جو محور ہے وہ رہا انگلش لٹریچر، تاریخ، فلسفہ اور تہذیبوں کا مطالعہ. انہوں نے اپنے ینگ ایج سے ہی ایک انقلابی اور سوال اٹھانے والا ذہن ان کا جو ہے وہ رہا، اور سقراط سے لے کے مارکس تک، اور مارکس سے لے کے جدید آج کے دور کے فلسفے تک انہوں نے تمام مفکرین کا نہ صرف مطالعہ کیا ہے بلکہ تجزیاتی طور پہ بھی اسے دیکھتے رہے ہیں. اور آپ سے رہنمائی لینے والے بہت سارے نوجوان آگے چل کر CSP آفیسرز بھی بنے ہیں اور آج بھی انہیں عزت و احترام سے ملتے ہیں. لطافتوں کی بات کریں تو موسیقی اور ادب کے چند قدردان جنہیں میں جانتا ہوں، ان کا نام اس فہرست میں کافی اوپر ہے. اسی لیے آج کی گفتگو میں ان کی موجودگی ایک خاص اہمیت رکھتی ہے کہ تاریخ، فلسفہ، ادب اور تہذیبی مطالعے کے امتزاج سے گفتگو کو ایک وسیع انسانی تناظر میں دیکھ سکتے ہیں. راسک صاحب، ویلکم. تھینک یو ویری مچ جی، بہت شکریہ. اور جیسے علامہ صاحب نے ابھی کہا تھا کہ ڈسکشن آپ سے پہلے بھی ہوتی رہی، علامہ صاحب کی بھی ہوتی رہی، اور ہم نے خود جو ہے وہ علامہ صاحب سے، آپ سے بہت سیکھا، معظم صاحب سے. اور جیسے کہ وہ واقعی ایک نابغہ روزگار ہستی ہیں، تو میں نے بھی بس کچھ جو ایک مطالعے کا ایک عنوان تھا یا ایک موضوع تھا اس کو چنا اور اس پہ ریسرچ کرتے رہے. ہو سکتا ہے علامہ صاحب سے کبھی کبھی ہماری ڈسکشن بھی ہو جاتی تھی، اختلاف بھی ہوتا تھا،
لیکن یہ بات سچ ہے کہ وہ بہت ہی اچھے طریقے سے ہمیشہ، بلکہ آج موجودہ دور کے جو اسکالرس ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر سب سے یا ون امنگ دیم ہیں جو کہ ٹاپ پہ جن کو میں رکھتا ہوں، ان میں علامہ عمران مظاہری صاحب ان میں شامل ہیں، اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم آج ان سے ملاقات بھی کریں گے تھرو آور ڈسکشن۔ جی بہت شکریہ۔ نیکسٹ ہمارے مہمان جو ہیں وہ ہیں حکیم سلطان نظامی صاحب۔ حکیم سلطان نظامی صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ، جو ایک ہمہ جہاز شخصیت ہیں۔ آپ نے زندگی کا آغاز ایک استاد اور ایجوکیشنسٹ کے طور پر پاکستان کے مختلف علاقوں میں اپنے بنائے ہوئے تعلیمی نظام نافذ کیے۔ علمی اعتبار سے بھی ان کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ فلسفہ، سیاسیات، تاریخ اور دیگر سماجی علوم میں آپ نے نہ صرف ماسٹرز کیے بلکہ اس علم کو ایک منظم سوچ اور عمل کے ساتھ جوڑا۔ نظامی صاحب کا انداز گفتگو نہایت مدلل اور پر اثر ہے۔ مشکل سے مشکل موضوع کو بھی وہ ایسی منطق کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ سننے والا سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ آپ نے انسانی معاشرے کے لیے اپنے فکری نظام بھی ترتیب دیے جو آپ کے ذہن میں برسوں پہلے واضح شکل اختیار کر چکے تھے۔ آج ہم ان سے یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس وقت ان کے وہ پرانے تصورات آج کے بدلتے ہوئے حالات میں کس طرح معنی رکھتے ہیں۔ جی حکیم سلطان نظامی صاحب، ویلکم ٹو دا شو۔ میں ہوں سلمان مزاری، میرا تعلیمی پس منظر کمپیوٹر سائنس ہے۔ ابتدا میں میری اسپیشلائزیشن نیٹ ورکنگ میں تھی، تقریباً 10 سال میں نے اسی شعبے میں کام کیا، مختلف ممالک میں تجربہ حاصل کیا۔ پھر تقریباً 8 برس قبل میں نے نیٹ ورکنگ سے ہٹ کر آئی ٹی سروسز کی طرف رخ کیا، اور آج کل میں بیرون ممالک ڈیجیٹل بزنس گروتھ اور اے آئی سولوشنز فراہم کر رہا ہوں۔ لیکن ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ میری دلچسپی ہمیشہ انسان، شعور اور نفسیات میں رہی۔ میں نے نیورولوجی، سائیکالوجی، انرجی اسٹڈیز اور مختلف روحانی روایتوں کا گہرا مطالعہ بھی کیا، جن میں شیمنک روایات، بدھ مت کی روایات، تصوف اور انڈین اوریجن سے تعلق رکھنے والی کچھ شخصیات اور روایات شامل ہیں۔ میرے لیے یہ سب کسی کلیم یا کوئی بڑی آئیڈینٹی کا ایشو نہیں تھا، بلکہ یہ ایک مسلسل تلاش ہے۔ میرے نزدیک اہم بات یہ ہے کہ انسان مشاہدے کے ذریعے ان لطافتوں تک پہنچے جہاں حقیقت کا ایسا ادراک ممکن ہے جو اس عالم رنگ و بو سے زیادہ حقیقی ہے۔ تو گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ انسانی تاریخ کو اگر ایک خاص زاویے سے دیکھیں تو ایک بہت دلچسپ چیز سامنے آتی ہے۔ تقریباً ہر بڑی تہذیب، مذہب یا روحانی روایت میں کسی نہ کسی شکل میں ایک بہتر انسانی دور کا تصور موجود ہے۔ کہیں کل یگ کے بعد ایک نئے دور کی بات ہے، کہیں امام مہدی کے ظہور کے ساتھ عدل کے قیام کی، کہیں مسیحا کا تصور ہے، اور جدید دنیا میں شاید اسی امید نے ایک سیکولر شکل انلائٹنمنٹ کے دور میں اختیار کی ہے، جہاں یہ خیال پیدا ہوا کہ عقل، سائنس، تعلیم اور انسانی آزادی ہمیں ایک بہتر دنیا کی طرف لے جائیں گے۔ زبانیں مختلف ہیں، عقائد مختلف ہیں، تصورات مختلف ہیں، لیکن شاید انسان کے اندر ایک بہت پرانا احساس مشترک ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو انسانی حالت ابھی موجود ہے یہ انسان کی آخری حالت نہیں ہونی چاہیے۔ اور اگر تاریخ میں پیچھے جائیں تو بدھا ہوں، اشٹاوکر ہوں، سقراط ہوں، لاؤزو ہوں، مسیح ہوں، اسلامی روایت ہو، اولیاء ہوں یا صوفیہ، سب اپنے اپنے زاویے سے انسانی دکھ، خوف، حرص، خواہش، طاقت، نفس، تقسیم اور ظلم کے مسئلے کو ایڈریس کرتے نظر آتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان سب کی تعلیم ایک ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اتنے مختلف زمانوں اور تہذیبوں میں انسان کے اندر کسی بنیادی مسئلے کی نشاندہی بار بار کیوں ہوتی رہی؟ دوسری طرف ہماری تہذیب کو دیکھیں، ہم نے سائنس، صنعت، جدید ریاست جمہوریت، ہیومن رائٹس، لیبر لاز، سوشل سیکیورٹی، جدید تعلیم، ٹیکنالوجی اور اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس تک ہم پہنچ چکے ہیں۔ لیکن کیا انسان کے بنیادی تعلقات بھی اسی نسبت سے بدل گئے؟ طاقت آج بھی چند ہاتھوں میں جمع ہوتی ہے، طبقاتی اور سماجی اسٹیٹس آج بھی موجود ہے، مذہبی، قومی اور گروہی شناختیں آج بھی تقسیم پیدا کرتی ہیں، اور ایک عام تعلیم یافتہ انسان اپنی جاگتی ہوئی زندگی کا بڑا حصہ کسی ایسے ادارے یا کارپوریشن کے لیے کام کرتے ہوئے گزارتا ہے جس کے مقاصد، ملکیت اور بڑے فیصلوں پر اس کا تقریباً کوئی اختیار نہیں ہوتا۔
यकीनन इसे 3000 साल पुरानी गुलामी कहना दुरुस्त नहीं होगा, लेकिन सवाल फिर भी बाकी रहता है, क्या इस्तेहसाल खत्म हुआ है या सिर्फ ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हो गया है? और यहाँ एक और मुश्किल सवाल पैदा होता है। ह्यूमन राइट्स, लेबर लॉज, सोशल सिक्योरिटी और शहरी हकूक यकीनन हकीकी इंसानी कामयाबियां हैं और इन्होंने बहुत सी तकालीफ कम भी की हैं, लेकिन क्या ये इस बुनियादी इस्तेहसाली ढांचे को तब्दील कर रहे हैं, या बाज़ औक़ात इसी ढांचे को इतना काबिल बर्दाश्त बना देते हैं कि इंसान इसके अंदर मुतमईन रह सके? यानी कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें आज़ादी, तहफ़्फ़ुज़, कंज्यूमर चॉइस, कैरियर, सोशल स्टेटस और महदूद मुआशी सहूलतों की सूरत में छोटे-छोटे रिवार्ड्स मिलते रहें, जबकि हमारी ज़िंदगी का बुनियादी ढांचा फिर भी ताकत, मलकियत और इन्हिसार के इन्हीं पुराने असूलों पर कायम रहे? पुराने ज़माने में ज़ंजीर नज़र आती थी, आज मुमकिन है ज़ंजीर की जगह तनख्वाह हो, कर्ज हो, कैरियर हो, मुआशी अदम तहफ़्फ़ुज़ हो, सोशल स्टेटस हो, या ये खौफ हो कि अगर मैं इस सिस्टम से बाहर निकला तो मेरी पूरी ज़िंदगी गैर महफूज हो जाएगी। और शायद सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम अपने ही बनाए हुए इन सिस्टम्स को इतना फितरी समझने लगते हैं, जैसे ये नेचर का कानून हो, जैसे दुनिया इसी तरह चल सकती है और इसके अलावा कोई दूसरा इम्कान ही मौजूद नहीं। हालांकि ये सिस्टम्स इंसान ने बनाए हैं। तो आज की गुफ्तगू का बुनियादी सवाल मेरे लिए ये है, क्या इंसानी तहजीब बहुत आगे बढ़ गई, लेकिन इंसान के अंदर वही पुराने मुहर्रिकात आज भी ड्राइविंग सीट पर हैं? और अगर ऐसा है, तो क्या मुमकिन है कि नाम, लिबास, कवानीन और इदारे तो बदलते रहे, लेकिन ताकत, खौफ, कब्जा, स्टेटस, ग्रोही शिनाख्त और इस्तेहसाल का बुनियादी नफ्सियाती ढांचा बड़ी हद तक वहीं मौजूद रहा? और फिर सवाल ये है, क्या हमने अभी तक वाकई वो ह्यूमन एज शुरू होती देख ली है जिसका ख्वाब इंसान मुख्तलिफ ज़बानों में और मुख्तलिफ इलाकों में हजारों साल से देखता आ रहा है? मैं यहीं से आप तीनों की तरफ आना चाहूंगा। क्या मसला बुनियादी तौर पर हमारे सिस्टम्स में है, या उस इंसान में भी है जो हर नए सिस्टम को चलाता है और बिलाखिर अपने ही पुराने नफ्सियाती पैटर्न्स इसमें दोबारा पैदा कर देता है? एनलाइटनमेंट, कलयुग, इमाम मेहदी, मसीहाई तसव्वुरात और मुख्तलिफ तहजीबों में किसी बेहतर इंसानी दौर की उम्मीद, इसके साथ ये मुशाहिदा कि बुद्धा, अष्टावक्र, सुकरात, लाओज़ो, मसीह, इस्लामी रवायत, औलिया और सूफिया मुख्तलिफ ज़ुबानों में इंसानी दुख, खौफ, हिर्स, ख्वाहिश, नफ्स, ताकत और तकसीम के मसले को देखते रहे। इसके मुकाबिल जदीद इंसान ने साइंस, सनत, रियासत, जमहूरियत, ह्यूमन राइट्स, लेबर लॉज, सोशल सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी में गैर मामूली तरक्की की, लेकिन ताकत, तबका, जंग, गलबा और इस्तेहसाल अब भी मौजूद है। जी राशिद साहब, आपसे मेरा सवाल है कि अगर जी हम जी मुख्तलिफ तहजीबों और तारीखी अदवार को देखें, तो क्या वाकई किसी बेहतर, आदिल या ज्यादा इंसानी दौर की ख्वाहिश एक मुसलसल तारीखी पैटर्न के तौर पर नजर आती है, या हम मुख्तलिफ तस्वुरात को एक ही ख्याल के तहत जमा करके उन्हें जरूरत से ज्यादा मुमासिल बना रहे हैं? जी, जहाँ तक तो बात है सलमान साहब, एक आदिल का लफ़्ज़ तो शायद मैं उस तरह से इस्तेमाल ना कर सकूँ, लेकिन एक ऐसे आइडियल मुआशरे की तलाश में इंसान शुरू से लेकर अब तक सरगर्दा है। मेरे ख़्याल में शायद ये इसकी इसकी जो एक घुट्टी है, उसके अंदर ही ये बात रची-बसी है कि वो एक एक मुआशरे को बेहतर से बेहतर से बेहतर से बेहतर करने के लिए कोशा रहे। और जो मिराज होगी इंसानियत की, वो भी एक आइडियल माशरे की तश्कील ही होगी। क्योंकि अगर ये लक्ष्य, ये एक गोल अगर इंसानियत के सामने ना रहे, तो उसका मतलब ये हुआ कि फिर इंसान तो रुक जाएगा। तो इसके शऊर ने जो कुछ भी सीखा, या उसके शऊर में इनबिल्ट एक चीज़ रखी गई कि वो हमेशा बेहतर की तलाश में रहे। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये इंसान की बुनियादी ख्वाहिश है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है जी। और अ, बाकी सारे तसव्वुरात जो हैं वो इसी के नीचे आएँगे कि जी, हम एक आइडियल माशरे की तलाश में हैं। वो हर दौर में जहाँ पर टेक्नोलॉजी की ग्रोथ होती है, उसके मुताबिक जो है वो हम उसको उसकी 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 क्लासिफ़िकेशन कर सकते हैं। लेकिन जो बुनियादी एक बात है, वो है एक आइडियल मुआशरे का तसव्वुर, और उसको पाने की ख्वाहिश और उसको तश्कील देना। सही। मजहरी साहब, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है।
تو میں آپ کی طرف آؤں گا کہ اگر انسان کی یہ خواہش مذہبی روایت میں دیکھیں، خصوصاً امام مہدی، عدل اور اصلاح کے تصور میں، تو بہتر دور کا مطلب صرف بہتر حکومت اور بہتر نظام ہے، یا خود انسان کی تبدیلی بھی اس کا کوئی بنیادی حصہ ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری بولایت علی ویسر لی امری بنصرت علی واحلل عقدۃ من لسانی بذکر علی۔ دوبارہ شکریہ سلمان، اس پروگرام میں انوائٹ کرنے کے لیے۔ بڑا اہم موضوع آپ لے کے آئے ہیں، بڑے اہم لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں اس موضوع پہ بات کرنا جو ہے وہ یقیناً اس حوالے سے بھی بہت اچھا ہے کہ یہ ہماری گفتگو بھی اس موضوع ہی کا حصہ ہے کہ ہم آخر اکٹھے کیوں ہوئے ہیں، کون سی سوچ ہے، کون سی فکر ہے جو ہمیں یوں اکٹھا کر رہی ہے اور ہم اس پہ گفتگو کر رہے ہیں۔ میں اس میں ایک بنیادی بات کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ انسان کو صرف یہ سوچنے کی ضرورت ہے، جب ہم ایک اچھے معاشرے کی، ایک ایسا معاشرہ جس میں عدل ہو، ایک ایسا معاشرہ جو انسان کی فلاح اور بقا کے لیے کافی ہو، جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو بنیادی جو سوال آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ کیا انسانوں کا جو کلیکٹیو وزڈم ہے وہ کیا اس قابل ہے کہ وہ ایسا نظام، ایسا سسٹم ترتیب دے سکتا ہے کہ جو سارے انسانوں کے لیے قابل قبول ہو، اور سارے انسان اس کے اوپر ایگری کر جائیں کہ یہ ہماری فلاح اور ہماری بقا اور اصلاح کے لیے بہترین ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ساری دنیا کے انسان کبھی بھی ایک اس نقطہ مرکزیہ پر اکٹھے نہیں ہو سکتے ہیں، اور اگر اکٹھے ہو بھی جائیں تو چونکہ ہر انسان کی طبع مختلف ہے، ہر انسان کا مزاج مختلف ہے، ہر انسان کی نفسیات مختلف ہے، تو کسی بھی ایک نقطے پہ یہ ساری انسانیت خود سے اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ مذہبی نقطہ نگاہ یہ ہے کہ جس پروردگار نے اس انسان کو خلق کیا ہے اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا، وہی بتا سکتا ہے کہ کون سا نظام ہو جو انسانوں کے لیے سیٹسفیکشن کا باعث ہو، انسانوں کے لیے وہ اطمینان کا باعث ہو۔ لیکن یہ زمانے کا ظلم ہے کہ پروردگار کے دیے ہوئے نظام کو لوگوں نے اپنی ظاہری نمود و نمائش اور اپنی منفعت کے لیے، اور سو کالڈ جو لوگوں نے حکومتیں بنائیں، اس کی نظر کر دیا، اس نظام کو تباہ کر دیا، وہ لوگ جو ہادیان برحق تھے انہیں مار دیا، اور اب جو ہے وہ جو پولیٹیکل سسٹم لے کے سب پھر رہے ہیں وہ ایک لیول ہے، وہ کسی طرح بھی انسانی عقل و شعور کے مطابق اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان جو ہیں باوجود اس کے کہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں پہ بھی اس بات کی پیاس کو محسوس کیا جاتا ہے کہ کوئی آئے اور وہ اس دنیا کو عدل کے ساتھ بھر دے۔ پروردگار نے انسان کو اختیار عطا کیا تھا کہ تم اختیار ہی سے ان دروازوں پہ جھک جاؤ، ان لوگوں کے سامنے سر تسلیم خم کر دو جو ڈیوائن ہیں، جو میرے بھیجے ہوئے ہیں، اور مجھ کو ہی حق ہے کہ میں تمہاری فلاح، تمہاری بقا اور تمہاری اصلاح کا کوئی پروگرام دوں، اور میں خود، میرا کمال جو ہے وہ مانے ہے، میں تم تک نہیں آؤں گا، میرے نمائندے آئیں گے، وہ تمہیں بتائیں گے۔ ان نمائندوں کو مار دیا گیا، اور اب جو ہے پروردگار نے ایک آخری نمائندہ جسے حالت غیبت میں رکھا ہے، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ انسان جو ہیں وہ خود اس نقطے پہ کم از کم اس نقطے کی طرف متوجہ ہو جائیں کہ کوئی تو ہونا چاہیے جو نظام عدل لے آئے۔ انسانوں نے یہ فکر ہر مذہب میں پائی جاتی ہے، ہر سکول آف تھاٹ میں پائی جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ انسان جو ایتھیسٹ ہے، جو خدا کو نہیں مانتا، اس کے دل میں بھی ایک امید کی کرن ہے کہ کوئی دور آئے گا، کوئی سسٹم ایسا آئے گا جو سارے انسانیت کے لیے فلاح و بقا کا سبب ہوگا، اور اس سے عدل قائم ہوگا۔ اور اسی تصور کے لیے، اس کی فلفلمنٹ کے لیے پروردگار نے امام مہدی علیہ السلام کو رکھا ہے۔ پہلے بھی جو آئے تھے وہ یہی کر سکتے تھے، یہی کرنا چاہتے تھے، لیکن اس وقت انسانوں کو اختیار دیا گیا۔ لیکن جب امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تب انسانوں کو اختیار نہیں دیا جائے گا، اور پروردگار اپنی مرضی سے وہ نظام حکومت، جسے حکومت الہیہ کہتے ہیں، اس کا نفاذ کرے گا، اور پھر انسان مجبور ہوں گے اسے فالو کرنے پر، اور اس طرح یہ عدل قائم ہوگا۔ اس لیے سارے انسان جو ہیں وہ منتظر ہیں اس وقت کے کہ جب وہ آخری نمائندہ آئے تو ہم ایسا نظام دیکھیں جو عدل کا نظام۔ جی سلمان۔ جی بہت شکریہ، ہم گفتگو کو یہاں سے آگے لے کے چلتے ہیں کہ جب ہمارے سامنے تاریخی اور مذہبی پس منظر کچھ آیا ہے، اس میں
मजहबी और तारीखी सतह पर बेहतर इंसानी माशरे की ये ख्वाहिश हमें सदियों पुरानी नज़र आती है, तो जदीद दुनिया खसूसन एनलाइटनमेंट, जमहूरियत, जदीद रियासत, सरमायादारी, शहरी हकूक और जदीद इदारों ने इस वादे को हकीकत में कहाँ तक पूरा किया? इस सवाल का रुख मैं करूँगा हकीम निज़ामी साहब की तरफ, और मैं सवाल दोहरा देता हूँ। हकीम निज़ामी साहब से मेरा सवाल यहाँ ये होगा कि अगर मजहबी और तारीखी सतह पर बेहतर इंसानी माशरे की ये ख्वाहिश इतनी पुरानी है, तो जदीद दुनिया खसूसन एनलाइटनमेंट, जमहूरियत, जदीद रियासत, सरमायादारी, शहरी हकूक और जदीद इदारों ने इस वादे को हकीकत में कहाँ तक पूरा किया? शऊर के जो मराहल है ना, शऊर के 3 मराहल हैं। सबसे पहले जो आम मरहला है बंदरों का या सारे जानवरों का, वो है जिबिली शऊर। जिबिली शऊर से थोड़ा सा ऊपर उठें तो समाजी शऊर का लेवल आता है। समाजी शऊर के लेवल पे हमने बहुत काम किए, हमने समाज बना लिए, हमने ज़ाब्ते बना लिए हैं, असूल बना लिए हैं। अदल की कोशिश, अदल बेसिकली जो 5 इंसानी खसूसियात हैं, उनमें से एक इंतहाई ज़रूरी खसूसियत है अदल। तो अदल के क़याम के लिए जो इस निज़ाम ने रास्ता रखा, उसका नाम रख दिया इन्होंने कोर्ट ऑफ लॉ। कोर्ट ऑफ जस्टिस का तसव्वुर पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। तो निज़ाम अदल के का नारा तो है, लेकिन इसके लिए कोई कहीं भी कोशिश नहीं की जा रही। कवानीन बनाए जा रहे हैं जिस पे लोगों को पाबंद किया जा रहा है। उन कवानीन पे रहते हुए आपने उस सोसाइटी के साथ चलना है, उसमें कंट्रीब्यूट करना है, उसमें अपना आपने शेयर समेट लेना है जितना समेट सकते हैं। तो इसमें गुलामी का जो पुराना तसव्वुर है थोड़ा सा ज़रा सॉफ्ट हो गया कि आप इससे कोशिश करके निकल सकते हैं, लेकिन बहरहाल उस लेवल पे निकलने के लिए जो शऊर का चाहिए सिलसिला और जो एफर्ट्स चाहिए, ताकत चाहिए, अदराक, वो बहुत मुश्किल काम है। तो अदल का जो निज़ाम है वो तो मेरा ख्याल है इसको अगर हम मज़हबी तनाज़ुर में देखें तो ख्वाहिश के तौर पे मज़हब ने किया है, दूसरे फ़िलॉसफ़र्स ने भी किया है, लेकिन कहीं किसी ने अदल का निज़ाम बाकायदा तौर पे दिया नहीं है। सॉरी टू से किसी ने अभी तक अदल का कोई निज़ाम नहीं दिया, जिसमें अदल का लफ़्ज़ बहुत बड़ा है, इंसाफ और अदल को मतलब अगर हम देखें ना लॉ से हट के, कानून से हट के, तो कानून में तो बांध लिया है और उसमें गुंजाइश भी हमने निकाल ली है, उसमें बहुत सारे इस्तिस्ना भी पा लिए हैं हमने। तो ओवरऑल अभी तक तो यही है कि जिसकी लाठी उसका भैंस, यही कानून चल रहा है। तो कहीं पे भी अदल का तसव्वुर नहीं है और हमें आइंदा भी इसके लिए सही तो हम कर सकते हैं, डिस्कशंस कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें कोई इसकी उम्मीद नज़र नहीं आ रही, क्योंकि दुनिया इंडिविजुअल गुलामी से निकल के रियासती गुलामी में और इंस्टीट्यूशंस की गुलामी में आ गई है। हम इंस्टीट्यूशंस के गुलाम बन चुके हैं और हम क्या सोच रहे हैं कि हमें आज़ादी का नारा तो दिया गया है, जो हमें हमसे 3 वादे किए गए, सियासी, मुआशी और समाजी, उसमें हमें सियासी तौर पे आज़ादी का नारा तो दिया गया कि हम आज़ाद होंगे, हम अपनी राय के इज़हार में आज़ाद होंगे, लेकिन हमारी राय बनाई जा रही है। हम जो इज़हार कर रहे हैं पूरी आज़ादी से, वो हम नहीं कर रहे हैं, वो हमसे करवाया जा रहा है। तो अदल के साथ भी यही सूरत-ए-हाल है। कोर्ट ऑफ लॉज़ नहीं है यहाँ पे, कोर्ट ऑफ जस्टिस नहीं है और ना ही कोई उम्मीद मुझे ऐसी नज़र आ रही है। जी, हकीम निज़ामी साहब बहुत शुक्रिया। हम बेहतर दौर के तारीखी, मजहबी और जदीद सियासी तसव्वुर को देख चुके। अब सवाल ये बनता है कि इतनी कोशिशों और तरक्की के बावजूद बुनियादी इंसानी मसला बार-बार क्यों सामने आता है? बुनियादी इंसानी मसले से आपकी मुराद क्या है? क्या निज़ाम अदल को आप बुनियादी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जी। मुख्तलिफ फ़लसफ़ियाना और रूहानी रिवायतों ने बार-बार इंसानी दुख, खौफ, हिर्स, ख्वाहिश, गलबा और तक़सीम की तरफ इशारा किया। जदीद तहज़ीब ने बैरूनी दुनिया बदल दी, लेकिन क्या इंसान के बुनियादी ताल्लुकात भी इसी निस्बत से बदले? तो मेरा सवाल आपसे यहाँ पे ये है कि रेनेसां हो, एनलाइटनमेंट हो, साइंस हो, सनती दौर और जदीद रियासत तक की गैर मामूली तहज़ीबी तरक्की के बाद इंसानी ताल्लुकात हकीकतन कितने बदले? और ताकत, तबका, जंग, गलबा और तक़सीम जैसे पैटर्न्स कितने बाकी रहे? यहाँ से इस राउंड से ऑनवर्ड मैं चाहूँगा कि आप और आपके बाद अल्लामा मुज़ाहिरी साहब और हकीम सुल्तान साहब एक दूसरे के नज़रियात पे क्रॉस कर सकते हैं और यहाँ से आप इस सवाल का जवाब देते हुए हम आगे चलते हैं। राशिद ठाकुर साहब। जी, मैं ये एक बात ज़रूर कहूँगा कि एक पॉइंट ऑफ व्यू तो डिफरेंट हो सकते हैं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि
اتنی بلیک یا اتنی کوئی تاریک جو ہے وہ انسانی ترقی نہیں ہے جتنا ہم سوچتے ہیں. اگر آپ انسان کی تاریخ جو ریکارڈڈ تاریخ ہے، اگر آپ اس سے لے کر اب تک کا سفر دیکھیں تو انسانی تاریخ میں بہت سارے اپنی فطرت کے اعتبار سے بھی، سماجی اعتبار سے بھی، سائنسی اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے انسان نے ایک اچھا ایولیوشن کیا ہے، ایک اچھی کوشش میں رہا ہے اور اچھی کوشش کو اس نے حاصل بھی کیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ معاشرہ جو آج سے 10,000 سال پہلے تھا، یا وہ معاشرہ جو ہنٹرز کا معاشرہ تھا، یا جو ارلی سیٹلمنٹس کا معاشرہ تھا، ان معاشروں سے آج تک کے معاشرے نے بہت سارا سفر کیا. اس میں بہت ساری خند کے کراس کی، ہم نے بہت سارا اچیو کیا ہے بیسیکلی. اور یہ بات صحیح ہے کہ انسان ابھی اس طرح سے طلوع نہیں ہو پایا جس طرح سے طلوع ہو سکتا تھا، لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ انسان کی تاریخ ہے کتنی. کیا وہ ابھی ہم اپنے ابتدائی دور میں ہیں، یا درمیانے میں ہیں، یا اینڈ پہ ہیں. مذہبی حوالوں سے شاید کچھ اس کا ہو، لیکن جتنا سفر ہم نے کیا ہے وہ ایک اچھا سفر ہے. اور ہم اپنی منزل کی طرف جو بھی آئیڈیل ہے اس کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں. اور مجھے تو پوری امید ہے کہ انسان جو ہے وہ اچھی طرف جا رہا ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے. جہاں تک نظام عدل کی بات، تو نظام عدل ایک سماجی کانسیپٹ سے زیادہ ایک مذہبی کانسیپٹ نظر آتا ہے. تو اس کو یا تو ڈیفائن کیا جانا چاہیے. علامہ صاحب ہمارے پاس علم کا ایک ماخذ ہیں، وہ بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں. لیکن جو میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے، ایبسنس آف ظلم از عدل، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور جس کا جو ہے اس کو ملنا چاہیے، یہ عدل ہے. بٹ میری نظر میں یہ پہلی سٹیج ہے انسان کی ترقی کی، جس کو میں انسان کے طلوع ہونے کا کہتا ہوں. جس کا جو ہے، دیکھیں نا، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ بیچارے میں مذہبی طور پہ دیکھا جائے تو ربی طور پہ اس میں اتنی کیپیسٹی ہی نہیں ہے کہ وہ اتنا کام کر سکے کہ اپنے 6 8 9 گھر والوں کو پال سکے. لیکن اگر معاشرہ یہ کہتا ہے کہ جناب اگر اس نے اتنی محنت کی ہے تو اس کو دے دو اتنا، یہ تو وہ ایک میکینیکل سی اپروچ ہے عدل کی جہاں تک میں بات کر رہا ہوں. ہمیں اس سے آگے بڑھنا ہوتا ہے، مذہبی والوں سے احسان، اثار، ان سٹیجز کی طرف بڑھ رہے. عدل کا معاشرہ کوئی آئیڈیل معاشرہ ہے ہی نہیں. اور عدل کی جہاں تک بات ہے، یہ کورس آف لا کی بات، وہ ایک قانونی پہلو ہے عدل کا. سماج کا قانونی پہلو ہمیں کورٹس کی طرف لے کر تو جا سکتا ہے، لیکن ایز اے کنسیپٹ انسان کی تشکیل میں عدل کا مقام اور ہے. کورس آف لا، معظم صاحب آپ سے حکیم صاحب آپ سے معذرت کے ساتھ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ جو کانسیپٹ عدالتی نظام کا ہے وہ ایک معاشرے کے قانونی پہلو کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن سر عدل کا کوئی تعلق نہیں. آپ کو میں یہاں ٹوکوں گا. میں واپس علامہ مظہری صاحب کی طرف چلتے ہیں، لیکن آپ کے بات سے جوڑتے ہوئے کہ یعنی ان کو آنے میں 50 سال لگیں یا 2 صدیاں لگیں، تب تک کے لیے کیا ہم آئیڈل بیٹھے رہیں؟ اگر امام مہدی کے آنے میں بڑا وقت ہے تو کیا تب تک کے لیے ہم ان کا انتظار کرتے رہیں؟ اور اگر انسان کسی کمال تک پہنچ سکتا ہے تو آپ کے خیال میں وہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ان کے آنے سے پہلے انسان ایسے جو کہ جانور اور انسان کا کو جو چیز ممیز کرتی ہے اور جو کمال وہ حاصل کر سکتا ہے، تو کیا آپ کے خیال میں یہ کیا ممکن ہی نہیں ہے؟ دیکھیے، میں عرض کروں کہ جب ہم بات کرتے ہیں ایک ایسے معاشرے کی جس میں عدل ہے، یعنی ایک ایسا نظام جو ایک عادلانہ نظام ہے، تو اس میں ایک بنیادی فیکٹر ہے جسے ہمیشہ ہی نظر انداز کیا جاتا ہے. وہ یہ ہے کہ عدل کو ڈیفائن کیسے کریں. راسخ صاحب نے جیسے فرمایا کہ عدل جو ہے وہ یعنی ظلم کی ایبسنس ہے، ناانصافی کی ایبسنس ہے. جب ہم عدل کی بات کرتے ہیں تو ذہنوں میں تصور ہی آتا ہے، تصور ذہن میں آتا ہے مساوات کا، برابری کا. جبکہ برابری ایک بالکل سطحی چیز ہے، اور برابری بہت موقعوں پر برابری جو ہے وہ ظلم ہوتی ہے، برابری جو ہے خلاف عدل ہوتی ہے. آپ کے پاس پیسے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ برابر برابر سب میں بانٹ دیے جائیں، تو جس نے محنت کی ہے وہ کیا کرے گا، اور جو اسکول بھی نہیں گیا، جو پیرنٹس کے پیسے ضائع کرتا رہا، اسے کیوں پیسے مل جائیں.
تو عدل جو ہے وہ تقاضا کرتا ہے استحقاق کا. یہ ایک بنیادی پوائنٹ ہے. اگر اس کو آپ ایڈریس کر لیں تو میرا خیال ہے ابھی تک جتنی ہم نے گفتگو کی ہے اس کا نتیجہ جو ہے وہ کوئی سامنے آ جائے گا. عدل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کا جو استحقاق ہے، ٹھیک ہے، عدل کی تعریف یہ ہے وضع الشیء فی محلے، یعنی کسی چیز کو وہاں رکھنا جہاں وہ ہونے کے لائق ہے. اور ظلم کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وضع الشیء فی غیر محلے، کسی چیز کو ایسی جگہ پہ رکھ دینا جہاں وہ ہونے کے لائق نہیں ہے، یہ ظلم ہے. اب جو لائق کا معاملہ ہے اور جو استحقاق کا معاملہ ہے، وہ جب تک آپ چیز کو نہیں سمجھتے آپ اس کے استحقاق پہ بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. آپ انسان کو کتنا سمجھتے ہیں کہ آپ اس کے استحقاق پہ بات کریں، آپ پودے کو کتنا سمجھتے ہیں کہ آپ اس کے استحقاق پہ بات کریں، آپ جانور کو کتنا سمجھتے ہیں کہ آپ اس کے استحقاق پہ بات کریں. اگر آپ اپنے اراؤنڈ نظام کائنات اور نظام فطرت دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو ایک ایکو سسٹم ہے اس کے اندر ہر چیز کے استحقاق کے مطابق اسے فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، جو ایک ایتھیسٹ جو ہے وہ خدا کے وجود کا انکار کرتا ہے اور وہ کہتا ہے یہ ایک رینڈم سسٹم ہے اور یہ حادثاتی طور پہ بن گیا ہے. ابھی ہم اس کو ڈسکس نہیں کرتے، لیکن آپ کو اس کائنات کے نظام فطرت میں ایک ایکو سسٹم تو نظر آ رہا ہے. آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ جو چیز پودے کو چاہیے تھی وہ اس کو فراہم ہے، مہیا ہے. جو ایک جانور کو چاہیے تھی وہ اسے اویلیبل ہے، جو ایک انسان کو چاہیے تھی وہ اسے اویلیبل ہے. میرے پھیپھڑوں کو کتنی آکسیجن چاہیے تھی اسی مقدار میں، اسی تناسب میں آکسیجن جو ہے ہوا میں موجود ہے. مجھے غذا کس طرح کی چاہیے اس طرح کی غذا موجود ہے. مجھے ماحول رہنے کے لیے کیا چاہیے وہ موجود ہے. تو یہ میرا استحقاق ہے جو بائی نیچر میں دیکھتا ہوں کہ وہ میرے اراؤنڈ موجود ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو نیچر ہے اس کے اندر استحقاق کا مکمل نظام موجود ہے. انسانوں نے اس کو ڈینائی کیا ہے، اور وہ جو استحقاق کا مکمل سسٹم جو ہے آپ کے اراؤنڈ اس فطرت کے اندر موجود ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ کا کریٹر ہے وہی جانور کا کریٹر ہے، وہی پودے کا کریٹر ہے. اور وہ یہ سب سمجھتا ہے کہ پودے کی نیڈ کیا ہے، جانور کی نیڈ کیا ہے، انسان کی نیڈ کیا ہے، یہ کیسے بیہیو کریں کہ ایک دوسرے کے لیے یہ ایک دوسرے کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں. تو کل ملا کے میری بات کا نتیجہ یہ ہے کہ ساری دنیا کے تھنک ٹینکس مل کے بیٹھ جائیں، وہ بالکل ایک ایسا نظام نہ بنا سکتے ہیں، نہ سوچ ہی سکتے ہیں جو انسان کے لیے عادلانہ نظام ہو. عادلانہ نظام جب بنائے گا وہ بنائے گا جس نے انسان کو بنایا ہے. جی سلمان. صحیح. سو ٹھاکر صاحب آپ ان کی بات سے مکمل اتفاق کرتے ہیں، یا میں حکیم نظامی صاحب کی طرف سے ہو کے پھر آپ کی طرف آتا ہوں؟ میں تھوڑا سا میں انپٹ دے دوں جی جی. کہ جب ہم قدرت کے نظام کی بات کرتے ہیں جس کو آپ ایکو سسٹم کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن اس میں اس ہرن کا استحقاق کدھر جائے گا جو شیر کا شکار ہو گیا، وہ جو باز ہے جو مچھلیاں پکڑ کے کھا رہا ہے، چھوٹے جانوروں کو کھا رہا ہے. نظامی قدرت جو ہے وہ آئی تھنک کہ سائنس کے بہت کڑے اصولوں پہ کھڑا ہے. اس میں عدل کا، انصاف کا کوئی تعلق نہیں. اس میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا اصول ہے. یہ جو فطرت کے قدرت کے قوانین ہیں اس میں ہر طاقتور کمزور کو کھا رہا ہے. اس قدرت کے قانون کو چینج کرنے کے لیے ہم نے سماجی ضابطے بنائے ہیں تاکہ انسانوں کے لیول پہ یہ جو حیوانی جبلی شعور ہے اس سے ہم تھوڑا سا اوپر اٹھ سکیں. جی سر. مجھے اگر آپ اجازت دیں ٹھاکر صاحب تو میں چھوٹا سا آرگیومنٹ پیش کرنا چاہتا ہوں. جیسے حکیم صاحب نے فرمایا کہ ہمارے یہ جو ایکو سسٹم ہے اس کی حد تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن اس ہرن کا کیا ہو جسے شیر نے کھا لیا ہے. مجھے حیرت ہوتی ہے اور اس بات پہ مجھے ہنسی آتی ہے کئی دفعہ کہ باشعور لوگ، وہ لوگ جو میتھمیٹیشین ہیں، وہ لوگ جو میڈیکل سائنسز کو پڑھتے ہیں، ان لوگوں نے اس نظام اور اس ایکو سسٹم کی بنیاد پر اس کی پیچیدگی کو گہرا سے گہرا دیکھا اور اس کی بنیاد پہ میڈیسن کو انوینٹ کیا، میڈیسن بنائی، اس بنیاد پہ گیجٹس بنائے، اور سارا کچھ بنانے کے بعد اور سیل لیول تک اور اس سے بھی نیچے اگر آپ اس مائکرو لیول تک چلے جائیں، وہ سارا دیکھنے کے بعد ایک بندہ جب یہ بات کرتا ہے کہ اس ہرن کا کیا ہوگا جسے شیر نے کھا لیا ہے، تو مجھے ہنسی آتی ہے کہ وہ بندہ جو ہے کیا مطلب یکدم اس کی آنکھ پہ پردہ پڑ جاتا ہے. وہ اتنے بڑے حقائق کو دیکھ کے سمجھ کے اس باریکی کو سمجھنے کے بعد وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے ڈاکٹر جو ہے وہ آپریشن تھیٹر میں سرجری کر رہا ہے،
اور ایک گاؤں کا پیشنٹ کے ساتھ ایک اٹینڈنٹ ہے اور وہ بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے کہ جی اگر یہ ڈاکٹر ہے تو اس کے ہاتھ سے کینچی کیوں گری ہے, اگر یہ ڈاکٹر ہے تو بلڈ نیچے کیوں گر گیا ہے, اگر یہ ڈاکٹر ہے تو یہ آپریشن چھوڑ کے چائے کیوں پی رہا ہے. اور بھائی یہ چائے پی رہا ہے, یہ ڈاکٹر سے آپ پوچھیں جا کے تو وہ آپ کو اس کو جسٹیفائی کرے گا. آپ یہ تو دیکھیں کام کس لیول کا وہ کر رہا ہے. آپ اپنے ارد گرد ایکو سسٹم کو نہیں دیکھ رہے, اس کی باریکی کو نہیں دیکھ رہے, چیزوں کی اٹیچمنٹ کو نہیں دیکھ رہے, اور اس کے اندر سے آپ نے ایک ہرن اٹھا لیا ہے کہ جناب وہ شیر ہرن کو کھا جائے گا. اس کے ہرن کی فکر کو چھوڑ دیں, آپ پوری دنیا کائنات کو نظر انداز کر کے ہرن پہ بیٹھے ہوئے ہیں. میرا خیال ہے تھوڑی جی مہربانی فرمائیں. جی علامہ صاحب, اس میں جو حکیم صاحب نے بات کی جو اور جو آپ نے کی, اس کو میں تھوڑا سا ریفریز کر کے تو راشد ٹھاکر صاحب کی طرف چلتا ہوں. جی بیسیکلی ایک غلطی جو ہم کر رہے ہیں, اگر آپ اس کو غور کریں, ڈارون نے سروائیول آف دا فٹسٹ کی تھیوری دی تھی بایولوجی کے لیے, جی جس میں نیچرل سلیکشن کی اس نے بات کی تھی. ہم، اس نے کیپٹلزم میں سروائیول آف دا فٹسٹ نہیں ڈالا تھا. ہم، یہ مائٹ از دا رائٹ, یہ پتہ نہیں مطلب کیسے ہم ہر چیز پہ اپلائی کر دیتے ہیں. مجھے تو اس پہ کبھی کبھی بڑی حیرانی ہوتی ہے. جیسے آپ نے بات کی کہ مطلب اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ ہیں اور بایولوجی کا ایک اصول اٹھا کے اور اس کو پولیٹکس میں ڈال دیتے ہیں, اس کو ہر طرح کی سماجیات میں اپلائی کر کے کہ جس اور سلمان, اس کی سوری ٹو انٹرپٹ یو, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو تھیوری آف ایوولوشن کے اندر سروائیول آف دا فٹسٹ ہے, یہ نہیں ہے کہ شیر نے ہرن کو کھا لیا اور باز نے نہیں جو ہے یقیناً نہیں ہے, یہ اس کا, یقیناً نہیں ہے, سن یہ لیجئے نا, یقیناً نہیں. جی سن جی جی لیجئے, جی یہ جو سروائیول آف دا فٹسٹ ہے, اس کا اگر آپ رچرڈ ڈاکنز کی سیلفش جین پڑھیں جی تو اس نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات کی ہے کہ وٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ, یہ سارے کا سارا جو جینز ہیں ان کے متعلق ہے کہ جین نیچرل جو ہے اس سلیکشن کے ہے نا. اندر سروائیول آف دا فٹسٹ ہے, نہ کہ ایسے ہے کہ شیر جو ہے وہ ہرن کو کھا جائے, اس کو سروائیول آف دا فٹسٹ کہتے ہیں. نہیں, کبھی کبھی ایک کیڑا جو ہے وہ ہاتھی سے زیادہ فٹ ہو سکتا ہے. ہاں ہو سکتا ہے, بالکل نہیں بالکل. سو اٹس ناٹ اباؤٹ شیر اور ہاتھی. جی لیکن میرا ایک بنیادی پریمس ہے, موقف ہے کہ کیا اگر ہم اس کو فریم اس طرح سے کریں کہ کیا کائنات کا کوئی اخلاقی حادثہ موجود ہے, تو میرا یہ خیال ہے ذاتی طور پر کہ میرا ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا نہیں ہے. کائنات کسی اخلاقی اصول کی پابند نہیں ہے. یہ بات درست ہے, علامہ صاحب نے بالکل بجا فرمایا کہ اس میں اور بہت سی چیزیں ہیں, جیسے کوآپریشن ہے, جیسے سورج جو ہے وہ اپنی روشنی نیچے بکھیرتا ہے تو فصلیں زمین کو دیتا ہے, تو وہ آتا ہے, پھر اس سے آکسیجن بنتی ہے, آکسیجن سے کاربن ڈائی, تو ایک سائیکل باہر کا افادیت کا اور کوآپریشن کا یہ بنتا ہے. یہ بھی درست ہے اپنی جگہ پر. بڑا خوبصورت لفظ یوز کیا آپ نے, کوآپریشن کا. جی کائنات میں کوآپریشن, خوبصورت انٹرڈیپینڈنس, لفظ. کوآپریشن, ردم, چیزیں سائیکلک ہوتی ہیں. مثال کے طور پر وہ اپنے اس سائیکل سے باہر نہیں جاتی, اس ردم میں رہتی ہیں. یہ بھی ایک ہے, یہ بھی سیکھنے کی بات ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ بھی چیز درست ہے کہ مائٹ از رائٹ کا جو قانون ہے وہ اگر انسانی دنیا میں بھی دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا, اگر کائنات میں دیکھیں تو بھی وہ نظر آئے گا. مثلا میں یہ سمجھتا ہوں کہ شیر تو وہ جو مثال ہے وہ میں شاید وہ کو بیلنس کو کرنے کے لیے, لیکن بظاہراً کوئی رخ یعنی کہ درخت بھی اگر کوئی کمزور ہے نا جی, تو ساتھ والے درختوں نے اس کو آندھی میں اکھاڑ کے پھینک دینا ہے. تو یہ بھی اگر قانون ہے قدرت کا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آئی بینگ دا پارٹ آف دا نیچر, میں اسی کائنات کا حصہ ہوں نا جی. اگر میں مذہبی حوالے سے اس کو نہ دیکھ سکوں تو میں اسی کائنات کا اگر حصہ ہوں تو مجھے انہی قوانین کے تحت اپنی زندگی کو گزارنا پڑے گا جو ہم کائنات میں آبزرو کر رہے ہیں. میرے جو اپنا تھوڑا بہت علامہ صاحب تھوڑا بہت اپنا اس پہ غور کیا تو تقریباً 12 پرومیننٹ اصول مجھے مطلب نظر آئے کہ جو کائنات میں جس کا ہم حصہ ہیں وہ آتے ہیں. اور جب میں نے ان کا تجزیہ کیا تاریخی اعتبار سے, مذہبی اعتبار سے, تو ایک چیز بڑی واضح ہو گئی, اور وہ یہ کہ خواہ کوئی پیغمبر ہے یا خواہ کوئی بہت بڑا لیڈر ہے, اس میں مذہب یا غیر مذہب یا ایتھیزم کی کوئی قید نہیں ہے. جنہوں نے ان پرنسپلز کو لاگو کیا
اپنے اوپر، وہ لوگ باہر کیف سرخرو ہوئے. اور جس سوسائٹی نے بھی اس کو بنانا ہے، یا جو سوسائٹی ہم تشکیل دے رہے ہیں، وہ انہی اصولوں پہ بن سکتی ہے. یہ میرا خیال ہے جی، ان سے باہر نہیں بن سکتی. تو راشد صاحب، ایک جی جی آپ فرمائیے آپ کمپلیٹ کیجیے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو اقدار، اگر ہم اس کو کہیں، جو اقدار کائنات کی ہیں، جو وہ اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، وہی اقدار انسانی معاشروں میں ہوں گی. یہاں پہ میں علامہ صاحب، میں حکیم صاحب کی طرف سے ہو کے آپ کی طرف آتا ہوں جی اسی بات پہ کہ جو اقدار کائنات کی ہیں، آپ سے کنٹینیو کریں گے. میں ٹھاکر صاحب کی طرف سے کے بعد حکیم نظامی صاحب سے جو ہے وہ سوال کروں گا کہ کیا کمپیشن، فیئرنیس اور اس کے ساتھ ساتھ ٹرسٹ اور کیئر فار دا ویک اور فارگیونیس اور مورل کانشینس، کیا یہ سب جو انسانی ویلیوز ہیں، کیا مطلب یہ پریمیٹیو، ہمارا جو ٹاپک ہی تھا وہ یہی تھا کہ جو پریمیٹیو انسٹنکٹس ہیں اس سے اٹھ کے انسان اپنی جو دوسری جس کی توفیق اس کو مل گئی ہے کہ وہ جانوروں والی پریمیٹیو انسٹنکٹس سے نکل کے، سروائیول والی انسٹنکٹس سے نکل کے سوچ سکتا ہے اور ایسی ویلیوز بنا سکتا ہے. تو جن ویلیوز کا میں نے ذکر کیا ہے، اس کے بعد کیا آپ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ سروائیول آف دا فٹسٹ از دا بیسٹ سولوشن یا پاسبل سولوشن، اور ہیومن اس کا کیپیبل ہی نہیں ہے؟ جی حکیم نظامی صاحب. جی سر، کیپیبل تو ہے ہیومن. مسئلہ یہ ہے کہ اختیار کن لوگوں کے ہاتھ میں. اصل چیز یہ ہے، یہ دیکھیں ایکو سسٹم از سم تھنگ ایلس، جسٹس سسٹم از سم تھنگ ایلس. کائنات جسٹس پہ اختیار، میں ایک منٹ روکوں، وہ تو ہم نے طے کر لیا کہ اختیار جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے وہ پریمیٹیو انسٹنکٹ سے آپریٹ کرتے ہیں، وہ تو ہم شروع میں طے کر چکے ہیں نا. تو آپ کنٹینیو کریں اب اپنی بات. جن اختیار جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے وہ جبلی شعور کے حامل نہیں ہیں. وہ اوپر سے اٹھ کے سماجی شعور کے لیول پہ آ گئے ہیں، اور اس سے بھی اوپر آ کے انسانی شعور کے لیول پہ آ گئے ہیں. کسی وقت وہ بھی کریٹو افیکٹو مینورٹی کا حصہ تھے، اور ابھی بھی آج بھی ہیں جو رول کر رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے مفادات کو، سارے سرکل کو اپنے ارد گرد کر دیا، خود سینٹر بن گئے. تو یہاں ہے کہ ہم اس اختیار تک کیسے پہنچ سکتے ہیں کہ ہم دوبارہ سے پہلے شاید کسی دور میں رہا ہو، ہم انسانی شعور کی طرف بڑھیں اور کمزور کی حمایت کرنا یا اس کا ساتھ دینا، اس طرح کی جو انسانی خصوصیات ہیں جنہیں ہم پازیٹیو ایٹریبیوٹس کہتے ہیں، ان کی طرف آئیں. ایسا معاشرہ تشکیل کیا جائے. اس کی ایک ہی صورت ہے. جی سر، یہی ہم نے ابھی طے کیا تھا کہ غلبہ جو پریمیٹیو انسٹنکٹس میں شامل ہے. نہیں، میں سلمان صاحب ایک ذرا میں تھوڑی سی اپنی کلیئرٹی کے لیے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. اگر تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پریمیٹیو انسٹنکٹس اور ہیں اور ماڈرن انسٹنکٹس ڈفرینٹ ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ایک تو یہ بات کہ ایسا نہیں ہے. جو جبلتیں ہیں جن پہ ہم زیادہ زور دے رہے ہیں، وہ شاید یہ ہے پریزرویشن آف سیلف، اپنے آپ کو بچانا، یہ کھانا پینا، ریپروڈکشن. یہ انتہائی ابتدائی انسٹنکٹس ہیں انسان کی، جس پہ بیسڈ آپ شاید انسان کو سمجھنا، میری نظر میں. اس سے آگے بھی ہیں، اس سے آگے یہ تو ریکوائرڈ پریمیٹیو انسٹنکٹس ہیں. یہ تو انتہائی بنیادی ہے. اس کے ساتھ ایک بنیادی انسٹنکٹ اور جڑی ہے. علامہ صاحب certainly will bear me out. ان کا جو نالج ہے تاریخی اور علمی، وہ بہرحال ہم سے زیادہ ہے. وہ ہے اسپرچل انسٹنکٹ. انسان کبھی کسی دور میں بھی خواہ پلوٹارک کی ہسٹری ہو یا اس سے پہلے کے جو ہمیں چیزیں ملتی ہیں، جو اسپرچل انسٹنکٹس ہے اس سے کبھی ڈیٹیچ نہیں رہا. ہمیشہ کسی نہ کسی صورت میں اس نے اس اسپرچل، بلکہ اب تو سائنس مان گئی ہے. حکیم صاحب اور علامہ صاحب نے ضرور سنا ہوگا کہ اب جو 10 لاکھ سال پہلے جو انسان میں میوٹیشن ہوئی کروموسوم 2 کی،
باقی تو ہم ایسے ہی چل رہے تھے جو چیمپینزیز ہیں یا جو وہ نوبل یوا ہریری جو بڑا پیارا ایک لفظ ہے ہومو سیپینز میں. اینی ویز جو ہماری ایولیوشن تھی, ہمارے ایک طرح کے کروموسوم تھے, ایک کروموسوم میں میوٹیشن ہوئی, کروموسوم 2, اور اس کے بعد جو تصور تھا اخلاق کا, ہمارا اخلاقی حصہ, ہماری اخلاقی حس نمودار ہوئی, جس میں ہم شوڈ بی کو ہم نے لایا. تو بیسیکلی شوڈ بی از دا واچ ورڈ اراؤنڈ وچ وی ہیو بلڈ دا ہول ایڈیفس آف ہیومینٹی. جتنی ترقی ہے یہ آخر کوئی ایک اس کی دن کی یا 10 سال کی تو مار نہیں ہوتی. ہمارا جو انکانشیس ہے لاکھوں سال سے, وہ بہت ساری چیزوں کو آگے بڑھا رہا ہوتا ہے, کیونکہ بیسیکلی ہم اپنے سب پری فرنٹل کارٹیکس تو ہماری 5% کام کرتی ہے, باقی تو ہمارا انکانشیس کام کر رہا ہوتا ہے جو ہمیں سپلائی دے رہا ہوتا ہے. بہت ساری ایجادات ایسی ہوئی جو کبھی سوئے ہوئے ہوئی. ہم اس کو لے کے چلیں گے علامہ مظاہری صاحب کی طرف, پلیز. جی راسخ بھائی نے بڑی اہم بات کی ہے. جو بنیادی انسٹنکٹس ہیں ان سے نکلنے کی ضرورت نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو بنیادی جبلتیں ہیں ان کو نہیں جنرلائز نہیں, مطلب وہ جو بنیادی ہماری جبلتیں ہیں ان کی تکمیل کے لیے کچھ جو ہے وہ ان کی سیٹسفیکشن کے لیے ہمارے پاس کیا ایسا نظام ہو کہ جو وہ ان جبلتوں کو بھی سیٹسفائی کر سکے اور وہ ترقی یافتہ انسان کی زندگی کی کسی بھی پہلو یا کسی ڈائمنشن سے بھی نہ ٹکراتا ہو. یہ وہ بنیادی چیز ہے. فار ایگزامپل ہم خوف کی بات کرتے ہیں, ہم بھوک پیاس کی بات کرتے ہیں, ہم ریپروڈکشن کی بات کرتے ہیں, تو اس میں آپ کے پاس سوائے دین کے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. میں چاہوں گا کہ میرے محترم جو انٹلیکچوئلز ہیں وہ اس کے اوپر مجھے کچھ گائیڈ کریں کہ دین جو کہہ رہا ہے اس کے علاوہ کیا آپ کے پاس اچھا سلیوشن ہے کہ یوں کر لیا جائے تو یہ ہو سکتا ہے. دین آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی جو جبلتیں ہیں ہم نے وہ رکھی ہی اس لیے ہیں کہ ان کی فلفلمنٹ ہو, ان کے لیے سیٹسفیکٹری انوائرمنٹ ہو. آپ نے یہ کرنا ہے کہ وہ ان خواہشات کی تکمیل کے لیے یہ لمٹس ہیں, ان لمٹس کو کراس نہیں کرنا. اگر آپ کریں گے تو دوسرے انسان جو ہیں ان کی حدود میں آپ داخل ہو جائیں گے, ان کی ڈومین الگ ہے اس میں داخل ہو جائیں گے. آپ کو اس سے بچاتے ہوئے آپ کی جبلتوں کی تکمیل اور ان کی جو پیاس ہے اس کو دین بجھانا چاہتا ہے, اور دین ہی یہ کام کر سکتا ہے. انسان کے بس کا روگ نہیں ہے, اگر ہوتا تو آج تک انسانوں نے کر لیا ہوتا. یہ نہ سائنس کے بس کا روگ ہے نہ انسان کے بس کا روگ ہے. میں شروع سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ جس نے یہ ہیومن نامی مشین بنائی ہے اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ وہ کون سا سسٹم ہو جو اس ہیومن بینگ کی ویلفیئر کے لیے سوٹیبل ہو. وہ وہی کر سکتا ہے. ہاں یہ ہے کہ اس کے سسٹم میں کہ اس نے چونکہ اس دنیا کو دار بلا قرار دیا ہے, دار امتحان قرار دیا, تو اس نے اختیار دیا ہے. اختیار کی وجہ سے جسے حکیم سلطان صاحب فرما رہے تھے سروائیول آف دا فٹسٹ, وہ اختیار کی وجہ سے جس کی لاٹھی اس کی بھینس جو ہوئی ہے وہ اختیار کی وجہ سے ہوئی ہے, جبکہ نظام عدل کے اندر اس کی گنجائش نہیں ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس. نظام عدل آپ نے دیکھنا ہے تو اہل بیت کے گھرانے میں دیکھ لیجئے کہ وہاں جو آقا ہے وہ اپنے غلام کے ساتھ کیسے بیہیو کرتا ہے, وہاں جو مالکن ہے وہ اپنی کنیز کے ساتھ کیسے بیہیو کرتی ہے, وہاں جانوروں کا کیسے خیال رکھا جاتا ہے. وہاں جناب میں ایک دو جملے کہہ لوں صرف, وہاں جناب امیر المومنین علی, ایسی مثالیں آپ دنیا کے اندر جو ہیں وہ دکھائیے کہ اس گھر کے اندر اگر ایک نوکرانی آ رہی ہے تو اس کے ساتھ ٹائمنگ تقسیم کی جا رہی ہے, اس کے ساتھ کام بانٹے جا رہے ہیں کہ ایک دن تم کرو ایک دن میں کروں. یہاں اگر غلام ہے تو وہ غلام جو ہے بازار جا رہا ہے اور کپڑے خریدے جا رہے ہیں, جناب امیر المومنین فرماتے کہ تم یہ کپڑے رکھ لو, تم جوان آدمی ہو, میں ذرا دھیڑ عمر ہوں, میرے لیے یہ ٹھیک ہے, تمہیں یہ سوٹ کرے گا. یہ ساری مثالیں جانوروں کے ساتھ بیہیویئر, پودوں کے ساتھ بیہیویئر, انسانوں کے ساتھ بیہیویئر, اس سے بہتر آپ مثالیں لے آئیے تو ہم مذہب کو چھوڑ کے تو ان کو فالو کر لیتے ہیں. جی یہاں ایک جملے کا مجھے کائنڈلی کرنے دیجیے گا. سر مجھے میں آپ کی طرف آتا ہوں, مجھے ایک بات کر لینا. علامہ صاحب ایک لفظ میں اس کا جواب دیجیے گا. وہ جو ابھی آپ نے بات ختم کی دین کے حوالے سے,
کہ دین ہی اس کا حل ہے، وہ کیا ابھی ممکن، کیونکہ آڈینس بھی اور ہمارے ساتھ باقی دوست بھی یہ جاننا چاہیں گے کہ کیا ہم ویٹ کریں امام مہدی کے آنے کا، تب دین اس کو امپلیمنٹ کرے گا اس آئیڈیل معاشرے کو، یا یہ اب بھی ممکن ہے؟ استاد نے کلاس روم میں استاد نے آپ نے مجھے پوچھا ہے یا علامہ مظاہری صاحب؟ مجھے ایک منٹ صرف دے دیں، میں اس کوشچن کو ایڈریس کر لوں، اس کے بعد نظامی صاحب سے ڈیٹیل میں سنتے ہیں سر مختصراً کائنڈلی مختصر استاد نے کلاس روم میں قانون دے دیا ہے، بچے یوں بیٹھیں گے، بچے یوں پڑھیں گے، اور ایک مانیٹر مقرر کر دیا ہے کہ وہ ان کو واچ کرے گا۔ یہ سارا سسٹم جو ہے استاد نے، یا ایک مالی نے باغیچے میں ایک نظام دے دیا ہے۔ آگے وہ لوگ جو پھولوں کی چوری کرنا چاہتے ہیں، جو آموں کی چوری کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے اس نظام کو توڑا ہے، اور توڑنے کے بعد سارا سسٹم، ایکو سسٹم جو ہے اس کو گڑبڑ کر دیا ہے۔ اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نظام دیا تھا مالی نے یہ نظام دیا تھا کہ پودے سوکھ رہے ہیں، جانور گھس رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ I love it. تو اب میں نظامی صاحب سے کہوں گا کہ وہ اس پہ روشنی جی ڈالیں۔ نظامی صاحب آپ کی بات۔ جی سر، میں جو مجھے لگتا ہے نا کہ یورپ میں امام مہدی تشریف لا چکے ہیں، اور واہ، کچھ سینکڑوں سال پہلے تشریف لا چکے ہیں، کیونکہ سینکڑوں جو جس انلائٹمنٹ کی طرف مذہب ہمیں لے کے آنا چاہ رہے ہیں نا، جو مذہب آپ بیان کر رہے ہیں کہ آئے گا اور یہ سارا ہو جائے گا، جی وہ ان کا آ گیا ہے، اور انہوں نے کافی حد تک وہ کر لیا ہے۔ کیونکہ یہ مغالطہ جو ہے نا کہ یہ سارا کچھ اخلاقی اصول، یہ سارے ایک خاص سلسلے سے، چین سے آئے ہیں، اور جس نے بھی یہ لیا ہے وہ اس سے باہر نہیں جا سکتا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ ایک مغالطہ ہم نے کریٹ کیا ہوا ہے۔ انسان جب اپنے شعور کا سفر طے کرتا ہے تو اس میں ڈفرینٹ مرحلے آتے ہیں۔ اس مرحلے میں یورپ والے ہمارے سے بہت زیادہ آگے نکل چکے ہیں، تو پہلے انہوں نے یہ سفر کر لیا ہے۔ مثلا کیا وہ نکل چکے ہیں، وہ ذرا بتائیں گے تھوڑا سا کہ کیا نکل چکے ہیں؟ ہم سے بہت آگے نکل چکے ہیں۔ ہمیں دیکھیں، یورپ میں اگر آپ کسی سے بات کریں گے نا تو وہ آپ کہے گا یار 1400 آگے سے مراد ہمارا جو آگے سے مراد کیا ہے کہ گاڑی میں آگے نکل چکے ہیں، یا مطلب کیا نکل چکے ہیں وہ بتائیے سر۔ میں ایکسپلین کر دوں، ہمارا جو موضوع ہے حکیم صاحب ہمارا جو موضوع ہے اس میں میرا خیال ہے ٹھاکر صاحب، سلمان اور مظاہری صاحب تینوں اس چیز پہ آلریڈی یہ طے کر چکے ہیں کہ جو موضوع کے تحت ہم بات کر رہے تھے وہ یورپ میں بھی وہی مسائل ہیں، وہ والا ابھی تک وہ اچیو نہیں کر سکے وہ چیز، یہ ہم طے کر چکے ہیں تھوڑی دیر پہلے۔ تو جو ترقی، جو ساری کی ساری جو ترقی اور جو ساری ہم جس کو ہم ترقی سمجھ رہے ہیں، جو راسک صاحب نے کیس باندھا ہے اور جو علامہ مظاہری صاحب نے بھی کہا ہے، یہ اس کی جس معراج کو وہ اس دوران حاصل کر سکتا تھا یہ نہیں ہوئی۔ آپ نہیں سر، نہیں، میرا سلمان صاحب ذرا بدل کے لاتے رہیں، سلمان صاحب میرا یہ خیال ہے کہ وی شوڈنٹ پلے ہولی ہیئر اینڈ وی شوڈنٹ بی اے مورل جج آن آور اون سیلفز، کیونکہ ہمارے پاس کیا ہے وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس وہ کیا یا تو آپ ایسا حسین و جمیل شاداب معاشرہ تشکیل کر کے دیکھ چکے ہوں تو آپ کہیں گے دس از دی یارڈ اسٹک، ملے گا تو ہم مانیں گے۔ ایسا تو کچھ نہیں کیا ابھی آپ۔ لیکن ون سینٹینس جسٹ، میں نے جو بات کی اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ جب میں آپ دونوں کو شامل کیا کہ دین جو ہے وہ لے کر آئے گا، میں نے تو کہا ایسا نہیں ہوا۔ نہیں، میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں حضور، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکا تو پھر ہمارے سے بہت پہلے یہ چیزیں ہو چکی تھیں، اور ہم نے جب ناپا تولا ماپا تو پتا چلا کہ نہیں اسی تے پیچھے ہیں جی ہلے۔ تو ایسا تو کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ کس بنیاد پہ یا میں کس بنیاد پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے وہ اچیو نہیں کیا؟ مثال کے طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ظلم کا جو میں نے شروع میں بھی یہ ایک بات کی تھی کہ ظلم کا جو نظام یا ایسی جبلتوں پر بیسڈ نظام جو آج سے 12,000 پہلے تھا، آج نہیں ہے سر۔ آج کہیں پر ظلم ہوتا ہے تو انسانیت کا کلیکٹیو کانشنس، اس کا اجتماعی شعور اس پہ روتا ہے، بولتا ہے، چیختا ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے سر؟ ہوتا ہے، بہت سلو ہے۔
400 نہیں سال سلو میں بھی جا نہیں کے آپ ایک چیز اچیو کرتے ہیں, ٹھیک ہے, سر, نہیں سلو نہیں ہے, تین سلو نہیں صدیاں ہے 3,000 سال آپ کو لگتے ہیں سلیوری ختم کرتے ہوئے. سر. تو آپ کے اسلام پاس پہ یاد سر نہیں ہے سر. رکیے, اسلام پہ آپ الزام لگاتے ہیں سلیوری کا. اسلام میں تو چلیں کچھ معیار تھے, پوری دنیا سے سلیوری آپ ختم کر رہے ہیں 1925 میں. اس کے بعد ہر چیز جس بھی چیز کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں, آپ رنیساں ہے آپ 1600 اور اس میں میرا خیال ہے جو انسانی جو اس کو کہتے ہیں کہ سر دیٹ از جتنے یہ جو فرق پتہ تھے, کیا جتنے یہ فرق تھے بات سر, یہ جو آج بات آ ہے کے یہ آج آ کے 150 سال کی آپ کی جو ہے وہ کیا اجی کہتے ہیں حضور سن لیجئے یہ ہماری میچورٹی کی ٹوٹل ایج میرا خیال ہے 100-150 سال ہے. سر یہ بھی 1800 تو کے یہ بعد نہیں کر میں پیدا سکتے ہوں. حضور, یہ بھی تو یہ نہیں کیا جا سکتا. اور یہ جن انڈیویجول واقعات کی آپ باتیں کرتے ہیں نا سر, یہ باتیں مثال کے طور پر میں جیسے علامہ صاحب محترم نے فرمایا ابھی کہ دین جو ہے وہ اس کے لیے ہوتا ہے, جی بالکل, لیکن کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ کیا آپ سیولائزیشنل گروتھ کو دیکھتے ہوئے یونان کی جو تاریخ ہے, علم کا جو فوارہ وہاں سے پھوٹا تھا, جو آلموسٹ تقریباً 3,000 سال پہلے یا اپنا کیا اسے کہتے ہیں 1,500-2,000 سال پہلے اسلام سے آیا تھا, وہاں آپ دیکھتے ہیں کہ کن کن دقیق موضوعات پہ بات ہو چکی. کیا آپ دیکھتے ہیں کہ جو آج ایٹم پر بات ہو رہی ہے وہ دیموکریٹس نے 800 قبل مسیح میں باتیں کر دی تھی, جن مالیکیولز کی بات ہو ری ہیں. جی تو بات شروع ہوتی تھی سلیوری پہ سر سنیں نا, سلیوری بات پہ جو باتیں ہیں, سلیوری کی جو باتیں ہیں سر, آپ نے سلیوری کو ابالش کیا؟ یہ میرا سوال ہے آپ سے. میں جی علامہ محترم پوری سے بھی دنیا کیا سے کرتا ہوں, پوری لونڈیوں دنیا کو سے آپ نے کیا؟ سر میں تھوڑا سا انریول کرنے دیں. بات یہ ہے کہ یہ چیزیں کبھی آتی ہیں کبھی چلی جاتی ہیں, کبھی آتی ہیں کبھی چلی جاتی ہیں, ایک سفر میں مختلف سرکمسٹانسز اس کے ہوتے ہیں. لیکن ہم کسی چیز کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم پیچھے رہ گئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میری نظر میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری, اور بیکاز آف بینگ اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری آئی ہیو ڈیولپڈ ہسٹوریکل مائنڈیڈنس. اس میں نہیں سمجھتا کہ ہم کسی سے پیچھے ہیں یا نہ ہمارے کوئی مقابل ہے. تو ہم کسی سے پیچھے نہیں ہیں. ہم نے جتنی ترقی حاصل کی ہے وہ بالکل بجا کی ہے. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں ہم پیچھے رہ گئے یا ہوا جا ہم سکتا تھا. ہم نے اپنے اتنے آپ سے پیچھے ہیں, دیکھیں نا کسی سر, سے نہیں, ہم اپنے آپ سے پیچھے ہیں. آپ سے راسک تو آپ کیسے صاحب کہہ رہے راسک ہیں صاحب سر, کیسے کہہ رہے ہیں ایک مجھے موقع تھوڑا سا دیں گے. سر میں گزارش کروں کہ راسک صاحب نے ابھی بڑی ہی ایک منصفانہ بات کی ہے, اور میں ایکچولی یہی ادھر ہی نشاندہی اسی کی کرنا چاہ رہا تھا. راسک صاحب نے فرمایا کہ ہمارے پاس کیا یارڈ سٹک ہے کہ ہم یہ پیچھے میجر رہ کر گئے. سکیں اور ڈیسیژن لے سکیں کہ جناب جو ہے فلاں معاشرہ اس نے اتنی ترقی کر لی ہے اور فلاں پیچھے رہ گیا, اور ہمارے پاس یارڈ سٹک کیا ہے. یہی تو رونا میں رو رہا ہوں کہ آپ کے پاس کبھی بھی یارڈ سٹک نہیں تھی, آپ کے پاس کبھی بھی یارڈ سٹک نہیں ہوگی اور نہ ہو سکتی ہے. آپ کے پاس واحد سلیوشن یہ ہے کہ آپ مڑیں اس کی طرف جس نے انسان کو کریٹ کیا ہے, جس نے اس مشین کو بنایا ہے, جو اسے چاہتا ہے کہ وہ 10 مشینیں بنی ہیں, وہ اپنے اپنے طور پہ بھی 100% پرفارمنس دیں, اور ان کا آپس کا جو انٹریکشن ہے وہ بھی بیسٹ انٹریکشن ہو. وہ وہی کر سکتا ہے جس نے اسے کریٹ کیا ہے. ادروائز راسک ٹھاکر صاحب کی جو بات ہے وہ بہت زبردست بات ہے کہ انسان جتنا بھی باشعور ہو جائے اس کے پاس کوئی ایسی یارڈ سٹک نہیں ہے جسے وہ میئر کر سکے کہ یہ قوانین ہیں, یہ اگر لاگو ہو جائیں گے تو عدل ہو جائے گا, یہ چھوڑ دیں گے تو ظلم ہو جائے گا. بالکل بھی نہیں. پارشلی ہمیں چیزوں کا پتہ ہے. ان ڈیپتھ انہی چیزوں کو جب ان ڈیپتھ ہم دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو بالکل آپ ترقی کی بات کر رہے ہیں مثلاً کہ جی ہم نے اڑنا شروع کر دیا ہے. آپ نے کہاں اڑنا شروع کر دیا ہے بھئی؟ جہاز نے اڑنا شروع کر دیا ہے. آپ ترقی تب کریں جب آپ اڑیں گے. آپ تو اڑ نہیں رہے, آپ گر رہے ہیں, جہاز اڑ رہے ہیں. اس کا نام آپ نے ترقی رکھ لی ہے ابھی. سر یہ اس میں ایک مجھے بتائیے گا, کیا یہ ممکن ہے کہ ہمارا سب کانشیس ایولیوشنری طور پہ کیپیبل ہی نہ ہو اس ممکنہ حالت کو دیکھنے کا جس کی میں بات کر رہا ہوں؟ نہیں, کیا یہ اسٹیبلشڈ ہے؟ ایولیوشن اسٹیبلشڈ ہے؟ اب سب جو ہے وہ ایولیوشن کی بات کر رہے ہیں. کیا یہ اسٹیبلشڈ ہے؟ ایولیوشن ناٹ ان سینس کہ وہ ڈارون کا ایولیوشن میں بات ابھی کر رہا تک ہوں. تو وہی بات ہو رہی تھی, بندروں سے کام شروع ہوا. جو ہم جینیٹیکلی سب کانشیس
अपना लेकर चल रहे हैं, जो हम एक मतलब मेरा जीन जो है वो हजरत आदम से ट्रेवल कर रहा होगा ना, मैं ऐसे नहीं पैदा हो सकता ना। अगर मेरा अल्टीमेट जीन जाके सही, हजरत आदम से जाके मिलता है तो मैं उस वक्त से एक सेल की सूरत में ट्रेवल तो कर रहा हूँ ना, तो उसका सही। कुछ तो उसकी इंफॉर्मेशन है ना जो वो कैरी कर रहा होगा। आई डोंट नो व्हाट, लेकिन वो तो समथिंग। है, वो तो ऑब्वियसली वो तो है। सो अब राशिद साहब, मेरा सवाल ये है कि जैसे ही ऐसा कोई बंदा बात करता है खड़ा होके जो मैं कर रहा हूं, तो फौरन उस पे लेबल लग जाता है कि ये तो यूटोपिया है, ये तो मुमकिन नहीं है, ये तो अगर आप करना चाहेंगे तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, तो ताकतवर जो है वो आपको करने नहीं देगा। और उसका भाई मैंने जो केस ही रखा है शुरू में, और इस पूरी पॉडकास्ट का जो टॉपिक रखा था वो यही था कि इंसान, आपने स्पिरिचुअलिटी की बात की, मैंने कुछ और दूसरी वैल्यूज की बात की जो कि हमें जानवरों से मुमय्यज करती हैं। क्या इनको अगर हम जबली कैद से आजाद कर सकते, क्योंकि आपने निजाम भी उन प्रिमिटिव नेगेटिव जो हमारे इंस्टिंक्ट्स थे, ठीक है, जिसमें आपके एंगर से लेके, फियर से लेके, और आपके डिजायर टू कंट्रोल से लेके और टेरिटरी तक, ठीक है, ये सारी चीजें जिसमें शामिल हैं, क्या उसके बगैर सर्वाइवल मुमकिन है? यस, प्रिमिटिव जो आपका सर्वाइवल जो आपको चाहिए वो मुमकिन है उन ऐसी प्रिमिटिव इंस्टिंक्ट्स के बगैर। तो जैसे ही कोई ये बात करता है कि आप उससे आजाद होके एक दफा सोच के देखें, तो फौरन सर यूटोपिया का लेबल मेरा लग ख्याल जाता है है कि मेरा जी, ख्याल है ये मेरा मुमकिन ख्याल नहीं है है। कि लेट्स रीफ्रेज इट। मेरे ख्याल के मुताबिक उन इंस्टिंक्ट्स से आजाद होना, ये जो जिसकी बात आप कर रहे हैं ना, लालच, हिर्स, धोखाधड़ी, गुस्सा, गैस, जुल्म, एटसेट्रा, ये इंस्टिंक्ट नहीं है। दिस इज नॉट आवर इंस्टिंक्ट सर। सर, और जो these are being born from those primitive instincts. नो सर, Yes, sir. दिस इज Yes, अ sir. सोशल फिनोमिनन, दिस इज अ सोशल फिनोमिनन। देखिए, आपके पास मिसाल के तौर पर मैं हिस्टोरिकल कोई- एवोल्यूशन में अगर देखें, जब आपने एग्रीकल्चरल एज में आप दाखिल हुए, आपके पास सरप्लस आया, सरप्लस सर वही मैं कह रहा हूँ जायद कि जायद आपके आया। पास उस जायद की प्रिजर्वेशन के ऊपर बात हुई। मैं अब थोड़ा सा इसको, मुझे थोड़ा सा खोल लेने दीजिएगा ताकि बात को हम अलामा साहब से ज्यादा बेहतर समझ सके। सर हम सुन ज्यादा लो तेजी से आगे जा सकते हैं अगर आप मुझे 1 मिनट और इजाजत दे दें। नहीं, आप मुझे थोड़ा सा बात को थोड़ा, मैं अलामा साहब से कुछ समझ सकूंगा। आपकी बुनियादी प्रॉब्लम शुरू होती हैं उस वक्त जब कदरे जायद पैदा हो गई। जायद पैदा हो गई तो इधर मालिक कौन होएगा? दिस इज द मेन इशू। अब मेन इशू किस वजह से होगा कि कल कला को मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ऑलरेडी मेरे पास होगा, मैं निकाल के खा लूंगा, मैं पी लूंगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इंस्टिंक्ट 10 लाख साल पहले जब रिकॉर्डेड हिस्ट्री नहीं थी, तुसी थे हंटर्स थे हम फल खाते थे, खा गए, सो गए, खत्म, दैट्स ऑल। कहां से पैदा हुआ ये बिगाड़? इंस्टिंक्ट तो उस वक्त भी थी। इंस्टिंक्ट का बिगाड़ उस वक्त पैदा हुआ जब प्राइवेट प्रॉपर्टी का निजाम लागू हुआ। प्राइवेट प्रॉपर्टी ने इनसिक्योरिटी पैदा की, ताकत का तवाजन बिगाड़ा, वहां से ये हमारे इंस्टिंक्ट की पैदावार नहीं है। हमारी इंस्टिंक्ट्स अगर मारी जाए आज तो असी वी आर डेड लाइक अ लंप। असी ते एक वो पंजाबी में कहते हैं पिकड़, एक वट्टे की तरह हो जाएंगे, हमें ना आगे। व्हाट इज द फोर्स बिहाइंड? वो इला विटाल जिसे बर्गसान बोलता है, वो क्या है जिसके तहत हमने आगे बढ़ना? वो यही इंस्टिंक्ट्स है। उसमें इंस्टिंक्ट्स को अगर आपने डिस्टॉर्ट कर दिया है, या आपने मिसाल के तौर पर मजहब भी कहता है कि जनाब प्राइवेट प्रॉपर्टी रखो, हाँ किसी दी लवो ना, मारो ना, बट रखो। लेकिन बात तो वही रही। एक और निजाम आया जिसको आप सोशलिज्म कहते हैं, या कोई भी हुआ, इससे पहले भी बहुत दफा हो चुका। उन्होंने कहा कि पाजी जो बेसिक रीजन है अगर ये है तो इसको एबॉलिश कर दो, वो भी नहीं चल सका। ठीक है ना जी? तो असल जो चीज है वो हमारी इंस्टिंक्ट्स में खराबी नहीं है, उस समाजी तनाजर में तो खराबी है, उस समाजी निजाम में खराबी है जो हम लेकर आए अपनी इनसिक्योरिटी को खत्म करने के लिए। और जो कदरे जायद थी जो पैदा हुई, आप आज का निजाम भी देख लें किस चीज पे बेस्ड कर रहा है। तो बात कहने का मेरा मकसद ये है कि सर आप दो चीजों से मैं बड़ा क्लियर हूं। एक तो हम किसी से भी कोई हमारे मुकाबले में नहीं है जिसको हम देखकर ये कह सकेंगे हम हासिल कर सकते थे, अभी तक नहीं किया। यस, हमने किया है, हमने बहुत कुछ किया है, हम बहुत आगे आ चुके हैं। बल्कि हूं तो मेरा ख्याल है अलामा साहब
اگر کہیں تو اب تو ہم اینڈ کی طرف جانے والے ہیں. ایک ہم نے بہت کچھ ایک تو حاصل کیا ہے, جملہ علامہ دوسرا صاحب سے پہلے انسٹنکٹ ہماری خراب نہیں ہے سر کوئی بھی. ایک جملہ علامہ صاحب سے پہلے ہم اسی گفتگو کو اگلے پارٹ میں لے کر چلیں گے, اور میرا خیال ہے اس کو زیادہ اور زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ اس پہ بات کریں گے کہ بیسیکلی کیس بن کیا رہا ہے. ہم کمپیئر نہیں کر سکتے کیونکہ ہم ایک اسٹوڈنٹ کی کلاس میں فرسٹ آ رہے ہیں, ایک اسٹوڈنٹ کی کلاس میں فرسٹ آ رہے ہیں نا, یہ ایسی علامہ پیچھے رہ صاحب. کے ہم کر سکتے تھے بھائی, ہم نے کیا. ہم لیکن امپیریسزم ہے نا سر, ہم تجربات سے سیکھ رہے ہیں نا, ہم تجربات کرتے جا رہے ہیں. مذہب تو پیدا ہوا 4000 سال پہلے, زرتشت آیا, اس کے بعد ابراہیم ابراہمینک ریلیجن آئے. آپ ساری تاریخ کو پڑھ کے دیکھیں, 4,500 سال میں ہم اس مذہب کی اس فارم سے متعارف ہوئے. ٹھیک ہے جی, اس سے پہلے کی فارمز ڈفرنٹ تھیں, کچھ اور طرح کی تھیں, بٹ یہ جو سسٹمیٹک ریلیجن ہمارے تک آئے, جن میں کتابیں لکھ کر ہمیں اس کو پرزرو کیا گیا, وہ ہے. اب ان میں بھی کئی اختلافات ہیں, جیسے مذہب میں مثلا ایک سرٹیفکیٹ جو ہے وہ 6 لوگوں کے پاس ہے. مختصر کیجیے گا علامہ صاحب کی طرف. 6 لوگ, میں یہی بات کہنے لگا کہ ایک سرٹیفکیٹ ہے وہ 6 لوگوں کے پاس ہے. 6 ہی کہتے ہیں کہ جناب استاد محترم نے دیا ہے, اور استاد محترم کا جو ہے وہ کوئی سند کوئی مطلب ہے نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ انسان جو ترقی کر رہا ہے, یہ اپنی راسک صاحب اصل میں میرے پاس بھی صرف 5 منٹ بچ گئے ہیں, تو میں گزارش یہ کروں کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا جی, کہ جو ریلیجن ہے اس کی ہسٹری 4000 ایئرس ہے, اور جو معاملات ہیں وہ تو پہلے لاکھوں سالوں سے چل رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اصل میں ہو یہ رہا ہے کہ ہماری دنیا کے اندر جتنے بھی جو ایتھیسٹ ہیں ان سے جب گفتگو ہوتی ہے تو وہ انہوں نے مذہب کہاں سے پڑھا ہے. انہوں نے مذہب پڑھا ہے جسے ہم کہتے ہیں ہیکڈ اسلام. ٹھیک ہے جی, وہ جو ہیکڈ اسلام ہے وہ انہوں نے اسٹڈی کیا ہے, اور اس کی بنیاد پہ وہ نتائج نکال رہے ہیں, اور وہ سارے الجھ چکے ہیں. اگر ہم رسپانسبلٹی لیتے ہیں تشیع کی, میں رسپانسبلٹی لیتا ہوں شیعہ پلیٹ فارم کی, میں اس بنیاد پہ بات کر رہا ہوں, میں اس اسلام کی بنیاد پہ بات نہیں کر رہا جو ہیکڈ اسلام ہے. جی بالکل, اس کے اندر ہسٹری 4000 سال ہے. ہمارے ہاں ہسٹری 4000 سال نہیں ہے. ہمارے ہاں جو ہسٹری ہے وہ آپ کی جو سائنٹیفک نون ہسٹری ہے اس سے بھی ہزاروں سال پرانی ہے. 70,000 آدم جو ہیں ان کا ذکر موجود ہے ہماری کتابوں میں, کہ جناب آدم علیہ السلام سے پہلے جو ابو البشر تھے ان سے پہلے 70,000 آدم موجود تھے. بہرحال اس وقت ہمارا یہ سبجیکٹ نہیں ہے. میں آخر میں صرف ایک بات کروں گا, اور سلمان یقیناً نیکسٹ اس ایپیسوڈ کے اندر ہم پھر اس کے اوپر بات کریں گے. میں یہاں پہ گفتگو تمام کرتا ہوں کہ آپ کے پاس ساری انسانیت کی کلیکٹیو وزڈم کو اکٹھا کر کے آپ کے پاس کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے, جیسے آپ نے فرمایا کہ بیٹھ کے طے کیا جا سکے, سارے انسان تھنک ٹینکس بیٹھ جائیں اور وہ طے کر لیں کہ نظام عدل ہوتا کیا ہے, کیا ہو کہ اسے عدل کہا جائے. انلیس اینڈ انٹل کہ جن کے درمیان آپ نے عدل کا وہ نظام قائم کرنا ہے ان کو آپ انڈرسٹینڈ کر لیں. ایک ہیومن بینگ جو ہے وہ ہیومن بینگ کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہا. ٹھیک ہے نا جی, تو میں صرف یہ گزارش کروں گا, میرا مقدمہ یہ ہے کہ جس نے ہمیں کریٹ کیا ہے اور اتنا سفسٹیکیٹڈ سسٹم کریٹ کیا ہے, اسی کا حق ہے کہ وہ بتائے کہ نظام عدل کیا ہوگا. اگر ہم خود یہ کرنا چاہیں گے تو چاہے کر بھی لیں, ساری دنیا ایک کنسنسس ریز بھی کر لے, تو پھر کچھ دیر کے بعد امینڈمنٹ کرنی پڑے گی, جیسے ہر ملک کے لاء میں امینڈمنٹ ہوتی ہے, وہ انسانوں نے بنایا ہوتا ہے, اور کچھ دیر بعد انہیں لگتا ہے کہ یہ غلط تھا, اب اس میں یہ امینڈمنٹ ہونی چاہیے. تو آپ ہمیشہ امینڈمنٹ سے پروسیس سے گزریں گے. آپ اگر اس دین کو بنیاد بناتے ہیں, اس کریٹر کو, تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں, ادروائز آپ کے پاس کوئی سولوشن نہیں. بالکل, اس پہ نیکسٹ جو ہے وہ ایک اچھی زیادہ سٹرکچرڈ ہم گفتگو کر سکتے ہیں سر, اور اپنی ریزرویشنز یا اپنے آپ سے سیکھنے کا موقع ہمیں مل سکتا ہے. سلمان یقیناً ان حصوں کو خوبصورتی سے جو ہے وہ کٹ کر لیں گے, جو آپ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھ کے بوٹیاں لگا رہے ہیں نا جی, سائڈ پہ ہو کے سگریٹ پی جا رہے ہیں, ادھر سلمان میاں پی رہے ہیں, ادھر آپ پی رہے ہیں. نہیں, وہ میں بلیک کر دوں گا. نہیں وہ آپ کر لیں گے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں نہیں وہ کر پا رہا نا. ٹھیک ہو گیا سر,
تو سر بہت شکریہ سلمان میاں، آپ کا بہت شکریہ انوائٹ کرنے کے لیے. راسک صاحب آپ سے ہمیشہ ہی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ملتا ہے، آپ بڑے لرنڈ آدمی. اور سلطان صاحب جو ہیں وہ زیادہ ٹائم ان سے نہیں مل سکا، وہ بےچارے بس یہ نظر آیا کہ گھورتے رہے مسلسل، لیکن وہ کچھ کہنا چاہ رہے تھے، ہم نے ٹائم دیا نہیں ہے انہیں. اور جب پاکستان واپس آئے تو کائنڈلی ایک گیٹ ٹوگیدر کا اعزاز انشاءاللہ. جی علامہ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، اور راشد ٹھاکر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم اس گفتگو کو یہیں سے آگے لے کر چلیں گے، اور کوشش کریں گے کہ اس کو اور زیادہ ہم واضح طریقے سے مقدمہ بھی رکھیں اور اس کو آگے لے کر چلیں. تو آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ، اور حکیم صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ جو اس وقت بھی ڈراپ ہو گئے تھے. تو تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ.